بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو بیمار حضرات ہیں وہ کسی عذر کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو باقاعدہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کرسی پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے عذر کو سنیں، آیا ہمیں کرسی پر نماز پڑھنی چاہیے یا نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے؟ تو علماء ان کی جو رہنمائی کرتے ہیں تو وہ علماء کی رہنمائی میں اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں اور اللہ سے قبولیت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے طور پر دوسرے آدمی کو کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی اس کے دیکھا دیکھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ جو پہلے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کا عذر کیا ہے وہ جانتا ہے، اور یہ جو دوسرا اس کو دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہا ہے کرسی پر بیٹھ کر، اس کا عذر اور اس کی مجبوری شاید اس سے مختلف ہو، اور شاید اس کے لیے شریعت کا وہ حکم نہ ہو جو اس کے لیے ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی عذر ہے تو وہ اپنے عذر کو اپنی مسجد کے امام صاحب سے کسی بھی عالم سے ڈسکس کرے، اس کو بتائے کہ میں اس وقت اس بیماری میں ہوں، اس تکلیف میں ہوں، مجھے کس طرح کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ وہ جب کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کے ادا کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا ان کو پہلے بتاتا ہوں کہ عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نارمل یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو یہاں باندھ لیتے ہیں، درست طریقہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیں گے، لیکن جب رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کے لیے جاتے ہیں تو وہ سجدے میں اپنے ہاتھوں کو تھوڑا آگے کو ایسا کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہاتھوں کو آگے کی طرف نہیں بڑھایا جائے گا، بلکہ جو نارمل طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اسی پہ ہم اپنی نماز کو پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں گے، اس کے بعد نارمل طریقے سے جیسے نماز میں باندھتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں پر باندھ لیں گے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جانے لگیں گے تو رکوع میں جانے کے لیے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں گے، جیسے ایک کھڑے ہو کر پڑھنے والا نمازی اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے، تو گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر تھوڑا سا جھکیں گے، اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے یوں ہو جائیں گے۔ اور جب سجدے کی نیت سے ہم جھکنے لگیں گے تو ان ہاتھوں کو اپنی گھٹنوں پہ ہی رکھیں گے، ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ البتہ اتنا کریں گے کہ جتنا ہم رکوع کے لیے جھکے تھے اس سے زیادہ ہم سجدے کے لیے جھک جائیں گے، اور اس میں ہماری کیفیت یہ ہوگی، یعنی رکوع سے تھوڑا زیادہ جھک جائیں گے، تو اس طرح ہمارا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، ہاتھوں کو اپنی جگہ پر باقی رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے کی اور سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔